حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت تو باہر نکل ہوئے ہیں۔ دیکھتا ہے نا، کوئی آدمی اتنا بڑا ہنستا ہے کہ اس کے پورے دانت باہر نکل آتا ہے۔ اس طریقے سے وہ شخص بھی ہنس رہا تھا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا جس حالت میں اب دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ہنس کر اتنا دانت پھیلا رہے ہیں، ایک دن ایسا موت آ کے دبا دے گی تو اپنے نام عمل میں پھنس جائے گا۔ اس لیے اس موت کو بہت زیادہ یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا، اس لیے تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں فرمائے پن کا گھر ہوں، میں پرائے پن کا گھر ہوں، میں اکیلا رکھنے والا گھر ہوں۔ یہ دنیا تو ہم سفر ساتھی ہے، لیکن قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہے، وہی تیرے نام عمل نیک اور بد۔ اور میں تہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اس طریقے سے مردے سے زمین بھی بات کرتی ہے۔ یہ لوگ مردے کو دفنا کے جب آتے ہیں نا، جب اس کا بدن سڑ جاتا ہے اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کا بدن کو کیڑے کھا جاتے ہیں، اور جو ہڈیاں رہ جاتی ہیں نا، وہ دھیرے دھیرے وہ بھی مٹی میں مل جاتی ہے۔ لیکن کمر کے جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے رائی کے دانے کے برابر میں ایک ہڈی کا ہے، اس کو نہ کیڑا کھاتا ہے نہ زمین کھاتی ہے۔ قیامت تک کے لیے وہ ایسا ہی رہ جاتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، اس ٹائم پر فرشتہ اعلان کرے گا، اسی ہڈی جو رائی کے دانے کے برابر جو ہڈی ہے نا، اس سے دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرما دے گا۔ اس پر یقین لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ بخاری شریف کے حدیث ہے۔ جب نطفہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے، کیا وہ رائی کے دانے کے برابر ہڈی سے انسان کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ ضرور بنا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مبارک ہو، تو اپنے ہی گھر آیا، سمجھ لے بے شک تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں۔ سو جب تو آج میرے سپرد کر دیا گیا، یعنی زمین کے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے، تو اب میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر پھیل جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب فاجر یا کافر بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا، سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والے میں تو مجھے سب سے بغض ناپسندیدہ دشمن تھا۔ تو اب جب تو میرے سپرد کر دیا گیا، یعنی دفنا دیا گیا اور آج میرے بس میں آ گیا، اب تو دیکھے گا کہ تجھ سے
کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے اس طرح بیچتی ہے جس کے دائی فصلیاں بائی فصلوں کے اور بائی فصلیاں دائی فصلوں کے گھس جاتے، جیسا چکی کے بیچ میں آٹا پیسا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے اس کافر کو، ناپسندہ آدمی کو پھینس ڈالتی ہے۔ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیے۔ اب سمجھ میں ہو گئے ہوں گے۔ نیک آدمی کو قبر اتنی فرصت دیتی ہے کہ اس کو جنت کی ہوا لگ جاتی ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے نا اللہ کا یا دین اسلام کا، تو اس کو قبر تنگ بتنگ کر دیتی ہے۔ تو کیا خوب ہوتا کہ تھوڑی سی زندگی ہے اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے، اگر تھوڑی سی زندگی میں اگر وہ اللہ کو راضی کر لیتا تو کیا خوب ہوتا۔ پھر بھی انسان کتنا بھی اچھا یا نیک کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ سے معافی اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصومیت تھے، پھر بھی دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ کیوں معافی مانگتے تھے؟ وہ تو بالکل چنے ہوئے تھے، محبوب تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کے پر قرآن نازل ہوگا، قیامت تک کے لیے ان کا نام ہمیشہ رہے گا، قیامت تک کے لیے اسی قرآن پر ہمارا جینا مرنا ہے تمام کا۔ پھر بھی ایسے پیغمبر اللہ سے 70 مرتبہ معافی مانگتے، کیونکہ انہوں نے جنت اور دوزخ کو دیکھ کر آ گیا ہے۔ یہ سورہ لکھا ہوا ہے 30واں پارے میں بھی لکھا ہوا ہے، جنت اور دوزخ کا آئے دیکھ کے آئے۔ اس کے بعد میں 4 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بروایا، اس کے بعد میں عبرت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اونٹ کو کیسا پیدا کر دیا، آسمان زمین کو کیسا بنا دیا، یعنی یہ پھر بعد میں آتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر ویعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اور بھی جگہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلاتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ قرآن جو نازل ہو گیا ہے نا، اس کے وجہ سے آپ تنگی میں پڑھنے کے لیے یا مصیبت میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا،